السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 437 پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 100 ترجمہ معارف القرآن۔ کہہ دو کہ برابر نہیں ہے گندا اور پاکیزہ، گو تمہیں اچھی لگے گندے کا دل تو اللہ سے ڈرو اے عقل مندو کی فلاح تو پاؤ۔ تفسیر اشرفی۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واضح لفظوں میں کہہ دو کہ برابر نہیں ہے گندا اور پاکیزہ، گو تمہیں اچھی لگے گندے کا دل، خبیث خبیث ہی ہے خواہ کم ہو یا زیادہ، اور طیب طیب ہی ہے خواہ قلیل ہو یا کثیر۔ المختصر، گندگی کی کمیت و کیفیت کچھ بھی ہو وہ گندگی ہی ہے، یوں پاکیزگی کی مقدار اور اس کی شکل و حیت کیسی بھی ہو وہ پاکیزگی ہے۔ طیب و خبیث کے پہچاننے کی آسان شکل یہ ہے: ایک، شریعت جسے معمور فرمائے وہ طیب اور جس کو حرام قرار دے وہ خبیث۔ دوسرا، ہر مومن طیب ہر کافر خبیث۔ تیسرا، ہر متقی طیب ہر فاسق خبیث۔ چوتھا، ہر رزق حلال طیب اور ہر رزق حرام خبیث۔ پانچواں، جملہ صفتیں حمیدہ اور اوصاف ذمیلہ طیب، اس کے مقابلے میں جملہ اعمال رذیلہ اور افعال قبیحہ خبیث وغیرہ وغیرہ۔ المختصر، اچھائی اور برائی معتبر ہے، کمی اور زیادتی نہیں۔ تو حرام چیزوں کو حلال کر لینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اے عقل مندو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خبیث و طیب سمجھ لینے کی عقل عطا فرمائی ہے، تو اس عقل سے کام لو، نہ خود خبیث بنو اور نہ ہی کسی خبیث کو اپنے قریب آنے دو۔ تم خود بھی طیب بنے رہو اور اپنے اعمال و اقوال و احوال کو بھی طیب بنا کے رکھو، تاکہ دنیا میں تکلیف ہی صحیح آخرت کی فلاح تو پاؤ اور وہاں کی رسوائی سے اپنے کو بچا لو۔ آیت نمبر 101 ترجمہ معارف القرآن۔ اے وہ جو ایمان لا چکے، نہ پوچھا کرو ایسی چیزیں کہ اگر صاف بتا دی جائے تم سے تو برا لگے تم کو، اور اگر پوچھ پڑے تم ایسی بات جس وقت قرآن اتارا جا رہا ہے تو صاف ظاہر کر دیا جائے گا اللہ اس سے معافی دے اور اللہ غفور حلیم ہے۔ تفسیر اشرفی۔ اے وہ جو ایمان لا چکے، غیر ضروری سوالات کرنا بھی کوئی اچھی چیز نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے رسول سے غیر ضروری سوالات کرنے سے اپنے کو بچاؤ، اور اس واقعہ کو یاد کرو کہ جب فریضہ حج کے تعلق سے آیت نازل ہوئی تو رسول کریم نے خطبہ میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا۔ اس پر حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے سکوت فرمایا۔ سائل نے سوال کی تکرار کی تو ارشاد فرمایا کہ جو میں نہ بیان کروں اس کے در پہ نہ ہو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے۔ مجھے اس وقت تک کچھ نہ کہا کرو جب تک کہ میں تمہیں خود نہ کہوں۔ پہلے لوگ بھی اس لیے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے انبیاء علیہ السلام سے سوال کی کثرت اور ہر بات میں خواہ مخواہ کا اختلاف رکھتے۔ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اس پر فوراً عمل کرو، جس قدر تم میں استطاعت ہے، اور جس باتوں سے میں تمہیں روکوں ان سے رک جاؤ۔ تو اے ایمان والو، نہ پوچھا کرو ایسی چیزیں کہ اگر جواباً صاف بتا دی جائے تم سے تو برا لگے تم کو، جن پر عمل کرنا
تمہارے لیے غنا بار ہو، اور یاد رکھو کہ جن چیزوں کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا ان کے تعلق سے اگر پوچھ پڑے تم مشقت و دشواری میں مبتلا کر دینے والی ایسی بات کے تعلق سے حکم خداوندی، اور وہ بھی کس وقت؟ جس وقت قرآن اتارا جا رہا ہے اور نزول قرآن کا سلسلہ جاری ہے، تو تمہارے پوچھنے کی وجہ سے صاف صاف ظاہر کر دیا جائے گا، اور اس کے تعلق سے جو حکم خداوندی ہے اس کا تمہیں مکلف بنا دیا جائے گا، اب خواہ اس پر عمل درآمد تمہارے لیے کتنا ہی غراں بار کیوں نہ ہو۔ غور کرو، جس نے حج کے متعلق سوال کیا تھا اس پر ہر سال اگر حج فرض ہو جاتا تو وہ خود اپنے سوال سے کس قدر شرمسار ہوتا۔ اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس سے معافی دے اور سوال کرنے والے سے کوئی مواخذہ نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر بھی دیا اور اس پر ہر سال حج فرض نہیں کیا، ورنہ اسے ہر سال اپنے سوال کرنے کا خمیازہ بھگتنا پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ دنیاوی معافی کے علاوہ آخرت کی سزا بھی اسے معاف فرما دی، ورنہ اس کے ابس سوالات کا تقاضا یہ تھا کہ کم سے کم اسے آخرت میں تو سزا ملتی، لیکن بفضلہ تعالی وہ بھی معاف ہوئی۔ اور ایسا کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، یعنی بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے، نیز وہ حلیم ہے، تحمل والا ہے، عقوبت اور عذاب میں جلدی نہیں کرتا۔ ایمان والو، غیر ضروری اور ابس یعنی بیکار سوالات صرف تم میں سے بعض افراد نے نہیں کیے۔ دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔